تیسری چیز ہے جو ذکر کیے گئے ہیں وہ اسلام سے خارج ہونے والے ہیں، لیکن اس کا یہ معنی قطعاً نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ امور پائے جائیں ہم اس کے اوپر کفر کا حکم لگا دیں اور اس کے ساتھ کافر کا معاملہ کرنے لگیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اہل سنت کے یہاں کسی عمل کے کفر ہونے اور اس کے عامل کا پر کفر کا حکم لگانے میں فرق ہے۔ ایک شخص کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قبر کو سجدہ کر رہا، لیکن بظاہر کیا ہے، وہ مسلمان ہے، مسلمانوں کو کپڑا پہنے ہوئے، ہم نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ یقیناً کفر کر رہا ہے، لیکن ہم اس کو کافر اس وقت تک نہیں کہیں گے جب تک کہ اس کے اوپر حجت نہ قائم ہو جائے، جب کہ وہ اس کے اوپر وہ حجت یعنی اس کو سمجھا نہ دے کہ ہاں بھائی کیا ہے یہ کفر ہے، وہ سمجھ جائے کہ یہ کفر ہے پھر بھی کر رہا ہے، تب وہ انسان کیا ہوگا، کافر ہوگا، لیکن نہیں سمجھ رہا ہے اس کو تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ معذور ہوگا، یہ اللہ کا اس کا معاملہ ہے۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگ یہ غلطی کر جایا کرتے ہیں، اس کو سمجھنا ہوگا۔ پوری بات شیخ محمد عبد الوہاب کی لیتے ہیں، لیکن یہاں پر انہوں نے جو کفر کیا ہے دیکھیں صراحت کے ساتھ، بلکہ اہل سنت کے ہاں کسی عمل کے کفر ہونے اور اس کے عامل پر کفر کا حکم لگانے میں فرق ہے، اس حقیقت کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ کسی کو مذہب سے خارج ہونے کا حکم لگا دینے کے لیے علماء نے کچھ شرائط رکھی ہیں جن کا پایا جانا ضروری ہے۔ اس کی دلیل دو حدیثیں ہیں، ایک حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ ہے کہ ایک شخص جو بہت گناہ کیا تھا اپنے اوپر، جب اس کا انتقال ہونے لگا تو اس نے اپنے بچوں کو بلایا، کہا تو میں تمہارے لیے کیسا باپ تھا، کہا بڑے اچھے تھے آپ، ہم نے تمہارا کہیں حق مارا ہے، نہیں، بہت ہمارے لیے آپ نے یہ بنا دیا ہے، یہ کر دیا ہے، یہ کر دیا ہے۔ تو کہا دیکھو ہمارا تم سے ایک وعدہ ہے، اگر یہ وعدہ کرتے ہو تو میری جائیداد کے تم حقدار بنو گے، ورنہ میں تم میں سے کسی کو نہیں دیتا ہوں جائیداد۔ وعدہ لے لیا، کہا وہ کیا ہے، کہا کہ جب میرا انتقال ہو جائے مجھے جلا دینا، اور اس طریقے سے جلانا کہ میری ہڈی بھی باقی نہ جائے بلکہ ریزہ ریزہ بن جائے، پیس دینا ہڈی کو، اور پھر اس کے بعد جس دن خوب تیز ہوا چل رہی ہو اس کو لے کر کے جانا، کچھ ہوا میں اڑا دینا، کچھ سمندر میں بھی پھینک دینا۔ کہا اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو میرے اوپر قدرت ہو گئی تو مجھے جو عذاب دے گا اللہ نے کسی کو عذاب نہیں دیا ہوگا۔ تو جب اس کا انتقال ہو گیا، بیٹے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ کیے اس کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو ہوا کو حکم دیا پانی کو جمع کرو، اس کا جمع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ ما حملک علی ما صنعت، ایسا تم نے کیوں کیا، وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا خشیتک یا رب، اے رب تیرے ڈرنے۔ تو اس کی دو وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ اس قدر خائف ہو گیا کہ اسے یہ احساس بھی نہیں رہا کہ کیا کہہ رہا ہے وہ، یا لا علم رہا ہو کہ ہاں وہ یہ سمجھا ہو اس طریقے سے ہمارے جذبات ہمارے ذرات ایسے چاروں طرف پھیل جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو جمع نہیں کرے گا۔ حالانکہ دونوں چیزیں کیا ہیں، وہ غلط ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو کفر کیا کہ نہیں کفر کیا اس نے، لیکن اللہ نے اس کو معاف کیا۔ دوسری دلیل صحیح بخاری ہی کہ وہ حدیث ہے، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک شخص تھا اللہ آپ کے زمانے میں جس کو حمار کہتے تھے لوگ، گدھا، مذاق کرنے کے لیے اسے، اور ویسے ان کی عادت یہ تھی کہ وہ شراب پیتے تھے، پکڑ گئے اللہ کے رسول ان کے اوپر کوڑے برساتے تھے، ایک بار دو بار تین بار ایسا کیا، تو چوتھی بار یا تیسری بار جب وہ پکڑ کر کے لے آئے تو صحابہ ان کے اوپر کوڑے برسا رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، بار بار شراب پیتا ہے اور اس پر کوڑے برسائے جاتے ہیں اور وہ اپنی بات باز نہیں مانتا۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا، حالانکہ آپ نے کہا شراب پر لعنت، شراب پینے والے پر لعنت، 10 اعتبار سے لعنت بھیجی ہے آپ نے، جو بیچے، جو اس کی قیمت کھائے، جو بنائے جس کے لیے بنائی جائے، جو لے کر کے آئے جس کے لیے لے کر لائی جائے، شراب ہر اعتبار سے کیا ہے، وہ جو پیے جو پلائے ہر ایک اللہ کی لعنت ہے۔ لیکن آپ نے یہاں کیا کہا، لاتا اسے لعنت نہ بھیجو، کیوں؟ تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے؟ حالانکہ یہ دونوں چیزیں، یہ لعنت کی چیز ہے اور وہ کفر کا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے دونوں کو
تو اس قسم کی حدیثوں کو رکھ کر کے علماء نے کسی کے اوپر کفر کا حکم لگانے کے لیے جو ہم نے سمجھا ساتھیوں 5 شرطیں ہم نے رکھی ہیں. ان کو پہلی شرط یہ ہے کہ علم ہو، یعنی وہ یہ جانتا ہو کہ یہ چیز اسلام سے خارج کر دینے والی ہے، پھر بھی اس کے اوپر عمل کر رہا ہے. دوسری چیز اس کا ارادہ ہو، وہ ارادہ عمل کرے کہ یعنی انجانے میں غیر ارادی طور پر اس کی زبان سے نہ نکل جائے. جیسے اس شخص نے کیا کہا تھا، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تعالیٰ تو میرا بندہ ہو میں تیرا رب. ارادے سے کہا تھا؟ نہیں، اس کا ارادہ تھا انت ربی وانا عبدک. لیکن تو دوسری چیز کیا، اس کا ارادہ ہو. تیسری چیز ہے کہ وہ مختار ہو، مجبوراً وہ کام نہ کر رہا ہو، اپنے اختیار سے وہ کام نہ کر رہا ہو بلکہ اسے مجبور کیا گیا ہو. چوتھی چیز یہ ہے کہ وہاں پر حکم لگنے میں کوئی چیز وجہ نہ پائی جا رہی ہو، معنی کا پایا جانا. جیسے وہ جاہل تھا، تعویل وہ کیا گیا، وہ مجبور کیا گیا ہے کہ نہیں ہے. تقلیداً وہ یہ کام کر رہا ہے، سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں، اس کا وہ نہیں تھا. جیسے آج بہت سے لوگ جو ہے بدعات کس لیے کر رہے ہیں، صرف تقلید میں، اپنے باپ دادا کو اس پر پایا ہے، تو تقلیداً وہ کام نہ کر رہا ہو. اور پانچویں چیز یہ ہے کہ یہ حکم اہل علم اور ان لوگوں کی طرف سے ہو جن کے اندر فتویٰ دینے اور حکم لگانے کی صلاحیت پائی جاتی ہے. یہ نہیں کہ ہر اردو پڑھا لکھا کسی کو حکم لگا دے کہ یہ کافر ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہے کہ نہیں ہے. یہ تو ایسا جیسے ہمارے ہاں چلتا ہے. یہ 5 چیزیں جو ہیں ضروری ہیں.